अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से, जो चौराहों पे बैठ करके गप्पे मार रहे हो, इधर की उधर पूरे मोहल्ले में झगड़े फैलाए फिर रहे हो, समझे, जो गीबतें कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, कि अगर एक ट्राली एक ट्रक नेकियां खत्म भी हो जाएंगी तो क्या बिगड़ेगा जी। कभी सोचा है गिरबान में झांक के नमाज पढ़ के ना इतनी जल्दी मस्जिद से जैसे इसे बिच्छू काट लेंगे। जुमे के दिन भी अब तो एक नया फैशन निकला, ना नफल पढ़े ना सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़े। चलो कोई आलिम है, कोई पीर साहब है, वो अपने क़याम गाह पर जाकर के पढ़ते हैं, या उन्हें कुरान और हदीस या तफसीर या फिक़ी मसाइल निकाल। तुम कौन से इतने बड़े मुफ्ती हो भाई? तुम चौराहे पे खड़े होकर घंटों घंटे गप्पे लड़ाते रहेंगे, तेरी मेरी बुराई करते रहेंगे, इधर की उधर लड़ाते रहेंगे, मगर मस्जिद में अल्लाह का बंदा नहीं बैठेगा जी। और लोग समझते हैं ना जिसने नफिल नहीं पढ़े ना, सऊदी अरब होके आ गया, नफिल नहीं पढ़े, सोचते हैं यार ये भी भाई कुछ पढ़ गया है, ये भी कुछ जानने लगा है जी। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते जितनी सांसें लेगा 400 नेकियां हर सांस पे मिलेंगी। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजारों नेकियां इकट्ठी कर सकते हो। अब ईमानदारी से बताओ, कोई खाली होता है तो मस्जिद में जाके बैठता है? मोबाइल लेगा और घिरसट शुरू, बस। और मोबाइल में भी कोई दीनी बात नहीं देखेगा, अच्छी बात नहीं देखेगा, कोई नात तकरीर तिलावत नहीं सुनेगा। क्या देखेगा? जो मुरादाबाद सेट के लड़के वो छोटी छोटी जो क्लिपें बना बना के एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, और इतनी गंदी गंदी गालियां, बस उन्हीं पे ठट्टे मार रहा, घूरे पे पड़ा और ठट्टे मार रहा जी। ये हालात हो गए, हालात। अब जरा सुनो, वक्त निकालो, 1 घंटा या आधा घंटा, 24 घंटे में जब वक्त तो जाकर के बैठा करो जी। एक हदीस और घूमने लगे, दूसरा ऑफर। कितना आसान है यार, इसमें कोई पैसा लग रहा, रुपया लग रहा नहीं, कुछ पढ़ना पड़ रहा नहीं। और जब बगैर कुछ पढ़े 400 नेकियां हैं, कुरान पढ़ोगे, तस्बीह पढ़ोगे तो कितनी नेकियां मिलेंगी? जी जी, बेशक बेशक। करतूत अपने इतने हैं, अंदर से बिल्कुल काला हुआ पड़ा, और फिर कहता है यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अल्लाह, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, बताइए जी। बुरी। और इतनी जमाता है दूसरों के सामने, हजरत मैं तो कोई गलत काम भी नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, गलत काम सुबह से शाम तक इतनी कच्ची फेंकता है कि मत पूछो जी। अब जरा हदीस सुनो। काला रसूल, इसकी इबारत भी पढ़ता हूं मैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, व मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु 80। इसका तर्जमा सुनो, मुश्किल से आधे घंटे का काम है। बेटा बात मत करो बच्चों। अब मोबाइल में क्या देख रहा है यार, डायरेक्ट देखो ना, अब तो लाइव चल रहा हूं मैं जी। हाँ, आधे घंटे का मुश्किल से काम है। किसका बोलो? मगर करोगे, ये औरतों के लिए भी है। ये भी बोल ना, बकरी मार दी थी इन्होंने, अब देखो कितनी मेहनत करेंगी। आधे घंटे का काम कैसे? जी। जुमे के दिन पहले तो नबी ने फरमाया मुझ पे दुरूद पढ़ना, पुलसरात पे नूर होगा। हाय सुभान अल्लाह। अब फरमाते वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन, फरमाते जुमे के दिन जो मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, गुफिर लहू ज़ुनूबु 80 अम्मा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ गुनाह सगीरा मुराद है जी। समझ में आ रही है? आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो?
ہم لوگ تو مشکل سے 20-22 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کی زبان تھوڑی کم چلتی ہے نا, کم, اور ویسے بہت چلتی ہے. ویسے بہت بڑا مفتی ہے, چوراہوں پہ فتوے جھاڑ رہا. جی کہیں اگر نا موبائل میں دیکھ لے سن لے, کہے گا یار امام صاحب بتائیو بھائی ادھر کوئی ہو, اور وہی بات پوچھے گا جو اس کو یاد ہے, وہ نہیں پوچھے گا جو یاد نہیں ہے. جی حضرت قاری وسیم, ہاں نام نہیں بتاؤں گا, یہ موبائل میں کیچ کر لیتے ہیں. قاری صاحب ہیں, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا, انہوں نے سوچا حضرت سے نماز جنازہ پڑھوا لوں. پوچھا کہاں ہے حضرت؟ میں نے کہا علاقے میں ہی ہوں. کہا حضور ظہر کے بعد ہے نماز جنازہ, آپ تشریف لے آئیں. میرے ابا کی بھی خواہش تھی, آپ میری بھی خواہش ہے, آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پہنچ گیا. جب میں پہنچا تو گرمی بہت پڑ رہی, گرمی کے دن تھے حضرت, گرمی بہت پڑ رہی تھی. تو نماز پڑھا کے میں نے, کھیت میں نماز ہوئی تھی, آم کے پیڑ کھڑے تھے, میں اس کے نیچے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مٹی بعد میں دوں, ذرا لوگوں کا رش کم ہو جائے, بھیڑ کم ہو جائے. تو 8-10 لوگ جو محبت کرنے والے تھے وہ ساتھ میں کھڑے ہو ہی جاتے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے. اب جب ہم چلے مٹی دینے کے لیے, ایک صاحب میرے آگے آگے مٹی دینے چلے. اب انہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں یا یہ کون ہے, یہ کیا. اب وہ چلے تو انہوں نے جب مٹی دینا شروع کری, اٹھائی مٹی اور تھوڑی دیر ہلتے رہے, جھومتے رہے اور پڑھتے رہے. کبھی آنکھیں کھولیں, کبھی بند کریں, اور جیسے چنے چبا رہے ہیں. اتنی مشکل سے کافی دیر پڑھتے پڑھتے اف پھونک کر ڈال دی. لوگ سمجھے یار ہمارے گاؤں میں آج تک ایسی مٹی کسی نے نہیں دی, بڑی بڑھیا مٹی دے رہا ہے یہ تو. اور میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد نہیں ہے, کیونکہ اتنی لمبی چوڑی ہے ہی نہیں, چھوٹی سی ہے. جی میں سمجھ گیا یہ دھوکہ دے رہا. میں نے کہا چل آج تیری بھی مٹی میں ہی دے دوں گا. اب جو تب پھر اس نے کافی دیر حضرت یوں کرا, تو کرا, ایسے جھومتا رہا, پھر پھراٹے مار کے یوں. میں نے جلدی سے نا مٹی دینے کی دعا کتنی یاد ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ختم. میں نے جلدی سے مٹی دی, ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی صاحب ادھر آؤ, ذرا مٹی دینے کی دعا سناؤ. بولے آپ کون ہیں؟ تو جو برابر ہوتے وہی بول پڑے. بولے یہی تو مفتی صاحب ہیں جنہوں نے نماز پڑھائی ہے. تو تھوڑا سا دبا بولا. بولے ہاں حضور. میں نے کہا سنا مٹی دینے کی دعا. اب تو پسینے پسینے, اور 10-20 اکٹھے ہو گئے. بولے ہاں سناؤ. کہنے لگا حضور معاف کر دو, ابھی میرے کچی ہے. تو میں نے کہا تیری کچی اتنی دیر میں ہوئی ہے تیری؟ میں نے کہا کچی ہی سنا, دیکھو شروع کہاں سے کرے گا. میں نے کہا چھوڑو, پھنس بھی میرے پاس گئے. میں نے کہا کچی ہی سنا. کہنے لگا حضور معاف کر دو, آدھی یاد ہے. میں نے کہا تیری آدھی 5 منٹ میں پڑی گئی ہے. کسے دھوکہ دے رہا تو, لوگوں میں کیا بتانا چاہ رہا. گریبان میں جھانکو اپنے آپ کو, ایک مرتبہ دیکھ لو صبح سے شام تک ہمارے کارنامے کتنے, جوانی کیسی گزری, بڑھاپا کیسا گزرا, ہمارے حالات کیا ہے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے, کان دیے, آنکھ دی, زبان دی, پاؤں دیے. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی, بولو کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا. اگر 1 بیگھہ زمین کوئی دے دے, 5 مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہو, 10 مرتبہ کرتے ہو, اس کے گھر کے چکر لگاتے رہتے ہو. اللہ نے اتنی چیزیں عطا فرمائی, اتنی چیزیں, مگر اس کا کوئی شکریہ نہیں ہے, اس کے گھر کو کوئی چکر نہیں ہے. بس جمعے جاتا, سمجھتا جنت میرے ابا کی. جی جی وہ سوچتا ہے نا جنت. دیکھو من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ, جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل تو ہوگا, مگر اس سے پہلے ایک گیریج ہے جس میں تمہاری سروس ہوگی. اس کا نام قبر ہے. قبر ڈینٹنگ, پینٹنگ, کٹائی پٹائی بالکل سیدھے کر دیے جائیں گے. جی پہلے قبر ہے, قبر. جنت کا نمبر تو بعد میں آئے گا. بعض نوجوان سمجھتا نا کہ میں نے ایک نعرہ لگا دیا اب تو جنتی ہوں میں, اور مولانا کو 50 روپے دے گیا. کہا کتنا نیک آدمی ہے بتاؤ, اور چاہے کھڑے کھڑے موت کے آیا, کھڑے متو یہ ہو گیا نیک. اندازہ لگاؤ یار. تو کتنی مرتبہ نبی فرماتے من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرتبہ, جو 80 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا
غفر له ذنوب 80 عاما. اللہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. مجھے امید ہے انشاءاللہ عورتیں آج سے ہی عمل کریں گی. جی انشاءاللہ انشاءاللہ عمل کریں گی. انشاءاللہ. کتنی پیاری بات. جو چوراہوں پہ نا ٹائم کاٹتے ہو, وقت گزارتے ہو, ادھر کوئی عالم ملے اس سے خاموش ادب کے دائرے میں اچھی بات پوچھو جس سے اضافہ ہو. جی امام صاحب جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو نا یار, وہ رسول اللہ کے منبر پہ جاتا ہے. جی ادب کے دائرے میں رہو. سمجھ. مگر ایک بات بتاؤں, میں اکثر تقریروں بولتا ہوں, یہ بات سوچنے کی, یہ سمجھنے کی ہے. ایک شادی ہوتی ہے, بیٹا بات مت کرو, کون بچہ بول رہا ہے. شادی ہوتی ہے نا, شادی. جی اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں, اگر کوئی یہ میک چرا کے لے جائے تو کیا تم میک کے چرانے والوں کو انعام دو گے یا پکڑوا دو گے؟ پردھان جی کے پاس لے کے جاؤ گے, پردھان جی ڈال دیں گے ڈنڈ ڈبل. جی سمجھ رہے. اگر کوئی کسی کی کوئی چیز چرا لے تو کیا اسے انعام دے گا؟ نہیں, اس کی سزا ہے. مگر کتنے بھولے ہو آپ. ویسے بھولا نہیں ہے, ویسے مینڈے بہت کاٹی ہیں. جس کا لیا دیے ہی نہیں اندر سے. مگر معاف کر دیو, برا مت مانیو, میں تھوڑا حق بول جاتا ہوں.